بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تو بریک سے پہلے ایک کالر تھے اور وہ اپنی بات کا اظہار کر رہے تھے اور درمیان میں چونکہ بریک آ گئی تھی تو ایسے کرتے ہیں واپس ان کالر کی طرف جاتے ہیں اور تاکہ ان کی بات مکمل ہو جائے اور پھر انشاءاللہ آپ کے سوالوں اور جوابوں کی طرف جاتے ہیں۔ جی تو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی تو وہ گجرات میں جی جب مرنے لگی تو عورتیں بھاگ کے گئیں کہ بھئی یہ کیا بول رہی ہے۔ ایسے کریں وہ دوبارہ شروع کر دیں تاکہ لوگوں کو پتہ چل جائے کہ آپ کہہ رہے تھے، دوبارہ سٹوری شروع کر دیں۔ اچھا، گجرات میں ہوں ایک عورت تھی، اسے عربی سیکھنے کا بہت شوق تھا۔ شی کوڈنٹ ریڈ قرآن۔ اوکے۔ تو جب اس کا وقت آخرت آیا ہے تو وہ بول رہی تھی اور دوسری جو عورتیں تھیں انہیں سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ کیا بول رہی ہے، تو انہوں نے وہاں پہ اس وقت جماعت پہنچی تھی، انہوں نے بھیجا کہ آؤ تم دیکھو یہ کیا بول رہی ہے۔ تو انہوں نے کہا سبحان اللہ، یہ تو عربی میں بات کر رہی ہے۔ اس کے بعد اس نے شہادہ لیا ہے۔ ماشاء اللہ۔ سبحان اللہ، ایسی ایسی باتیں ہم چھوٹے تھے جب دیکھا ہے کہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ٹھیک ہے، اگلی کال کی طرف جاتے ہیں۔ جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام۔ جی آپ آن دی ایئر ہیں۔ جی جی، ایک تو ماشاءاللہ سے آپ کا پروگرام بہت اچھا ہے، ماشاءاللہ بہت کچھ سیکھنے کو ملتا ہے، اور میرے دو سوال ہیں۔ ضرور۔ جی، ایک تو یہ ہے کہ ایک سٹیپ مدر جو ہو وہ اس کا کوئی سٹیپ سن ہو، ان کے ہسبینڈ کی پہلی شادی میں سے کوئی بیٹا ہو یا بیٹی، تو وہ اپنی زکوٰۃ ان کو دے سکتی ہیں؟ ٹھیک، پوچھتے رہیں۔ یعنی سٹیپ مدر جو ہے اپنے سٹیپ سن کو زکوٰۃ دے سکتے ہیں؟ سن ہو، سٹیپ ڈاٹر ہو، ٹھیک ہے، تو وہ اپنی زکوٰۃ دے سکتی ہیں ان کو، سٹیپ سن یا ڈاٹر ہو۔ ٹھیک ہے، آپ سنتے رہیے، دیکھتے رہیے۔ اور اور دوسرا یہ ہے کہ وہی جو سٹیپ مدر ہیں وہ اگر بیمار ہیں تو وہ کسی اور کو روزے رکھواتی ہیں اپنی بیماری کے، لیکن ان کا سٹیپ سن یا سٹیپ ڈاٹر وہ بھی اس حالات میں ہے، تو کیا وہ اپنے روزوں کے پیسے ان کو دے سکتی ہیں، ان کو رکھوا سکتی ہیں؟ ٹھیک ہے، دیکھتے رہیں انشاءاللہ، اور ضرور اس سوال کا بھی جواب دیں گے۔ اگلی کال کی طرف، ایسا لگتا ہے اگلی کال جو ہے وہ ڈراپ ہو گئی ہے۔ اگلی کال کی طرف جاتے ہیں۔ جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام مولانا، میں شیخ سجاد بول رہا ہوں، کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہیں الحمدللہ، اللہ کا شکر ہے۔ جی شیخ صاحب۔ جی مولانا، ایک سوال تھا کہ جو آج کل محلے میں یا برادری میں جو ڈیتھ کمیٹی ہوتی ہے، جو آدمی فوت ہو جاتا ہے اس کا جو خرچہ برچہ کرتے ہیں، کیا یہ جائز ہے؟ ٹھیک ہے، کیونکہ آدمی اگر باصیت ہے، کھانا پینا یا پراپرٹی وغیرہ اس کی ہے، تو وہ اس چارٹی میں سے پیسے لے کر اپنا جو ہے نا بندوبست کر سکتا ہے۔ یہ بس اتنا سوال تھا۔ ٹھیک ہے انشاءاللہ، سنتے رہیے، دیکھتے رہیے ضرور۔ اس سے پہلے اس کے اوپر پہلے سے بھی بات چیت ہوئی، لیکن ضرور اس پر پہلے بھی ایک پروگرام کے اندر تھوڑی سی بات چیت ہوئی تھی اور میں نے پورا سوال کا جواب دیا تھا، لیکن دوبارہ بھی انشاءاللہ آپ سنتے رہے، اس کے اوپر میں عرض کروں گا۔ ٹھیک ہے، جزاک اللہ۔ موسٹ ویلکم۔ جی ایسے کرتے ہیں، یہ جو سوالات آئے ہیں ان کے جوابات دے دیتے ہیں، اور پھر وقت جو ہے وہ بچا تو پھر باقی سوالوں کے سوال لے لیں گے اور ان کے جواب دے دیں گے۔ آپ نے یہ کہا کہ شہد مکھی اللہ رب العزت نے اس کو اتنی سفسٹیکیشن دی ہے، اور اللہ رب العزت نے اس کو اتنی ذہانت دی ہوئی ہے، اور وہ ایک قسم کے سمبل ہے کہ جس کی وجہ سے اللہ رب العزت ہمیں مثالیں دے رہے ہیں، نمبر ایک۔ اور دوسری، جو شہد مکھی سے شہد نکلتی ہے وہ اس کے اندر اللہ رب العزت نے شفا رکھی ہوئی ہے۔ تو یہ جو انسان اشرف المخلوقات، یعنی جتنے بھی مخلوقات ہیں ان میں سب سے اشرف، سب سے اعلیٰ، سب سے بہترین، سب سے اکمل طور پر اللہ رب العزت نے اس کو بنایا ہوا ہے، ہر لحاظ سے اس کو ذہن دیا ہوا ہے کہ جو کسی اور مخلوق کو اتنی ذہانت نہیں دی ہوئی۔ تو یہ کیا وجہ ہے کہ اس مخلوق کو، یعنی یہ جو انسان ہے، یہ اپنی بہتری سمجھتا کیوں نہیں ہے، اور باقی اسلام کے اوپر عمل کر کے بجائے لوگوں کو قریب کرنے کے یہ لوگوں کو دور کیوں کر رہا ہے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ آپ کی بات بالکل ٹھیک ہے کہ اگر ہم اسلام پر عمل کرتے، ہم اگر اسلام پر عمل ضرور کرتے
تو خود ہمارے لیے بھی نفع ہے اور دوسروں کے لیے بھی نفع ہے، اور اگر ہم اسلام پر عمل نہیں کریں گے تو اس میں ہمارے لیے بھی نقصان ہے اور جو ارد گرد لوگ ہیں ان کے لیے بھی نقصان ہے۔ سب سے پہلے ان کا نقصان یہ ہے کہ بجائے اسلام سے پازیٹیو انداز کے اندر، اچھے انداز کے اندر متاثر ہونے کے، وہ نیگیٹو انداز کے اندر متاثر ہوتے ہیں۔ اسی وجہ سے ایک چھوٹا سا واقعہ عرض کر کے اپنی بات آگے چلاتا ہوں۔ کافی عرصہ پہلے ہمارے یہاں ایک لوکل نیوز پیپر ہوتا ہے، اور نیوز پیپر کے آخر میں، آج کل تو موسٹ چیزیں آن لائن ہوتی ہیں، لیکن اس زمانے کے اندر پیپر اس طرح جیسے نیوز پیپر تھے اس طرح پیپر ہی ہوتے تھے، تو اس کے اندر جو لوگ ہیں وہ خط اپنے طور پر لکھتے اور وہ خط جو ہے وہ چھپتے تھے، تو اس کے اندر لیٹرز ٹو دا ایڈیٹر ہوتے۔ تو اس کے اندر ایک شخص نے، ایک مسلمان نے ایک خط لکھا، اور اس خط کے اندر، اور وہ پبلش بھی ہوا لوکل نیوز پیپر کے اندر، تو اس خط کے اندر اس نے لکھا کہ اسلام بہت ہی بہترین ایک مذہب ہے، ایک زندگی گزارنے کا طریقہ ہے، اٹس اے فینٹاسٹک وے آف لائف، اٹس دا موسٹ سکسیسفل وے آف لائف، بٹ پیپل آر اسکیئرڈ آف اسلام بیکاز دے ڈونٹ نو اباؤٹ اٹ۔ وہ اسلام سے اس لیے ڈرتے ہیں کہ ان کو اسلام کے بارے میں پتہ نہیں ہے، اس لیے وہ مسلمانوں سے دور رہتے ہیں۔ اگر ان لوگوں کو اسلام کے بارے میں پتہ ہوتا، اسلام کا مطالعہ کرتے، اسلام کی خوبیاں وہ دیکھتے، تو وہ اسلام سے ڈرتے نہیں، بلکہ وہ کہتے کہ اسلام جیسے پیسفل اور اسلام جیسے سکسیسفل مذہب ہے ہی نہیں، بلکہ کوئی راستہ ہے ہی نہیں اسلام کے علاوہ۔ یہی موسٹ پیسفل، یہی سب سے بہترین، یہی سب سے کامیاب ترین راستہ ہے، اس میں ہر چیز آسان ہے، ہر چیز کو اللہ رب العزت نے مد نظر رکھا ہوا ہے، انسان کی ذاتی زندگی، انفرادی زندگی اور اسی طرح اجتماعی زندگی، ہر چیز کو اللہ رب العزت نے مد نظر رکھا ہوا ہے۔ تو اس نے اس میں لمبا خط تھا، اس میں یہ لکھا کہ اگر کوئی شخص اسلام کا صحیح مطالعہ کرتا تو اس وقت اس کو کوئی فکر نہ ہوتی مسلمانوں سے۔ تو یہ تو اس نے لکھا، اور اکثر طور پر یہی ہم بھی کہتے ہیں کہ بھائی اگر کوئی اسلام کو صحیح طریقے سے جان لیتا تو پھر وہ مسلمانوں سے اور اسلام سے وہ ڈرتا نہیں۔ دوسرے دن اس کے جواب میں ایک غیر مسلم نے خط لکھا اسی کے جواب میں، اور یہ اصل ہمیں سننا ہے۔ اس نے یہ کہا کہ ہم اس لیے اسلام سے نہیں ڈرتے کہ ہم اسلام سے ناواقف ہیں۔ We do not fear Islam because we are ignorant of Islam, but we fear Islam because Muslims are ignorant of Islam۔ اس نے کہا کہ ہمیں اسلام سے اور مسلمانوں سے اس لیے خوف ہے کہ خود جو مسلمان ہیں ان کو اپنے دین کے بارے میں پتہ نہیں ہے۔ اگر ان کو اپنی دین کے بارے میں پتہ ہوتا اور اس پر وہ عمل کرتے، دنیا کے اندر مسلمانوں سے اور اسلام سے کوئی نہیں ڈرتا۔ اور اس نے بڑی پائے کی بات کہی ہے۔ آج ہم اس کو ایڈمٹ کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتے کہ آج اگر ہمیں جتنے بھی مسلمان ہیں، آج ہمیں اگر اسلام کے بارے میں پورا علم ہوتا اور جیسے اسلام ہمیں کہتا ہے اس کے مطابق ہم اپنی زندگی گزارتے، تو یہ یقین کرو ہم بھی سکون اور اطمینان کے اندر ہوتے، اور باقی جتنی بھی مخلوق ہے وہ ہمیں دیکھ کر ان کے دل کے اندر بھی آتا کہ ہم بھی ان جیسے ہونا چاہتے ہیں، ان جیسے سچے، ان جیسے سچے، ان جیسے مخلص کوئی اور ہے ہی نہیں۔ لیکن بشرطے کہ ہم اگر اسلام کے اوپر عمل کرتے، ہم یہاں مسلمان، اب چھوٹی مثال، ہم یہاں مسلمان ہیں اور ہمیں یہ کہا گیا کہ آپ جھوٹ نہ بولو، دھوکہ نہ دو، کسی پر ظلم نہ کرو، لیکن اس ملک کے اندر آپ بیٹھے ہوئے ہیں، کتنے ہزاروں ایسے ہیں جو حکومت سے جھوٹ بول کر اپنا پیسہ وصول کر لیتے ہیں، دھوکہ دے کر ان سے پیسہ وصول کر لیتے ہیں، لکھتے ہیں تنخواہ مجھے 50 ملتی ہے، حالانکہ 100 ملتا ہے، لکھتے ہیں 50، وہ جھوٹ اس لیے بولتے ہیں تاکہ مجھے پیسے زیادہ آ جائیں، ٹیکس سے اوائڈ کرنے کے لیے۔ بھائی میں یہ کام نہیں کرتا ہوں، کیونکہ اگر میں بتلاؤں کہ میرے اتنے ٹیکس میں اتنی میری تنخواہ آتی ہے، تو اتنی تنخواہ بتلانے سے میرے سے حکومت اتنا ٹیکس مانگیں گے تو میرے لیے زیادہ بچے گا نہیں، میں اس کو دھوکہ دیتا ہوں۔ جھوٹ بولنا، دھوکہ دینا، میں مخلص نہیں ہوں ان کے لیے۔ ان کو اسی وقت میں اچھائی کروں گا
ان کے ساتھ کہ اگر میں دیکھوں کہ مجھے واپس وہاں سے کوئی نہ کوئی ملے. اگر انسان دیکھتا ہے کہ اس کے اندر میرے لیے کوئی نفع نہیں تو کسی کی مدد کرنے کے لیے تیار ہی نہیں ہوتا. وہ کہتا ہے چھوڑو جی اس میں میرا کیا فائدہ. مسلمان اس طرح نہیں ہوتا. ہمارے اخلاقیات یہ جو اسلام نے ہمیں جو سکھائے ہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں جو اپنی سنت مطہرہ کے ذریعے سکھایا ہے کہ بھائی مجھے اگر اس میں فائدہ ہو یا نہ ہو، دوسرا اس سے خوش ہو جائے، دوسرے کی مدد ہو جائے، فرمایا یہ ایک نیکی ہے. اسی وجہ سے فرمایا ان من المعروف ان تلقى اخاك بوجه طلق. فرمایا معروف اور اچھی بات میں سے یہ ہے کہ تو دوسرے کے ساتھ ملاقات کرے ہنس مکھ کر. میرے خوش طبعی کے طور پر مجھے شاید کوئی فائدہ نہ ہو، لیکن اگلے کے دل کے اندر خوشی آ جائے گی، اگلا خوش ہو جائے گا، مجھے فائدہ ہو یا نہ ہو اس کو فائدہ ضرور ہونا چاہیے. اسلام نے تو ہمیں یہ چیزیں سکھائی ہیں. اسلام نے تو ہمیں یہ کہا کہ کسی کے اوپر ظلم نہ کرو، کسی کے اوپر ظلم نہ کرو. بھائی مسلمان دوسروں کے اوپر ظلم کر رہے ہیں تو جب تک ہمارے اندر اسلامی اعمال نہیں آئیں گے اس وقت تک ہم دوسروں کے لیے نمونہ نہیں بن سکتے. نمبر 1. اور پھر سوال کا دوسرا حصہ آپ نے یہ پوچھا کہ یہ کیا وجہ ہے کہ مسلمان مختلف ملکوں کے اندر وہ ستائے جا رہے ہیں، ان کے اوپر ہر قسم کا ظلم ہو رہا ہے. مختلف ممالک دیکھو، ایک وقت تھا عراق بہترین انداز کے اندر وہ اپنی زندگی گزار رہے تھے، اور اب ان کے اندر یہ ہے کہ ہر جگہ لڑائی ہی لڑائی، پورے ملک کے اندر تباہی ہے. پانی ان کے پاس وافر نہیں ہے، گیس ان کے پاس نہیں ہے، بجلی ان کے پاس نہیں ہے. شام دیکھو، سیریا کی حالت کیا بن گئی ہے اس کی آپ جانتے ہیں. افغانستان کی کیا حالت بن گئی ہے، کتنے سالوں کی، 10 سالوں کی، 20 سال 30 سال کی لڑائی کے ذریعے اس کی حالات کس طرح بن گئی ہے. باقی مسلمان علاقوں کے اندر دیکھو، فلسطین کے اندر دیکھو، غازہ کے اندر. تو ان ممالک کے اندر جب ہم دیکھتے ہیں تو آپ نے پوچھا کیا وجہ ہے. اس کی بڑی وجہ یہ ہے کہ جب تک لیڈر کے اندر اخلاص نہیں ہوگا، امانت داری نہیں ہوگی، اس وقت تک مسلمانوں کو اور لوگوں کو اس سے فائدہ حاصل نہیں ہو سکتا. جب وہ اپنے ملک کے لیے مخلص ہوگا، قوم کے لیے مخلص ہوگا، اور یہ ہوگا کہ چاہے اس سے مجھے نفع ملے یا نہ ملے، چاہے اس سے مجھے نفع ملے یا نہ ملے، میں لوگوں کی خدمت کرتا رہوں گا. تو فرمایا جب اس طرح اس کی امیدیں، اس طرح اس کے عزائم ہوں گے تو اس وقت وہ کامیاب ہوگا. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب ان کو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ باقی صحابہ نے بیعت کر دی کہ آپ امیر ہوں گے، امیر المؤمنین، خلیفہ وقت ہوں گے، خلیفہ وقت مقرر ہو گئے، تو چند دن کے بعد وہاں سے گزر رہے تھے، تو چند دن کے بعد تو وہاں کچھ لڑکیاں چھوٹی چھوٹی وہ آپس میں بات کر رہی تھی، اور عربی کے اندر ایک نے دوسرے کو کہا کہ اب تو خلیفہ وقت بن گئے، اب تو ہمارے برتن کے اندر، ہمارے برتن دھونے کے لیے نہیں آئیں گے، ہماری مدد کے لیے نہیں آئیں گے، اب تو وقت کے خلیفہ ہو گئے ہیں، اب تو ہمارے برتن دھونے کے اندر ہماری مدد کے لیے نہیں آئیں گے ہمارے گھروں کے اندر. ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے یہ بات سن لی، فوراً اس طرف متوجہ ہوئی، ان کی طرف. انہوں نے کہا کیا کہا تم نے؟ تو وہ ڈر گئی. انہوں نے کہا کچھ نہیں کہا. انہوں نے کہا نہیں، دوبارہ دہراؤ، تم نے کیا کہا؟ انہوں نے کہا کچھ نہیں کہا. نہیں تم کہو. ان کی طرف متوجہ ہو کر پیار کے انداز میں انہوں نے کہا یہ کہہ رہی تھی اپنی طرف، ڈر کی وجہ سے کہ بڑے میاں ہیں، 62 سال 61 سال ان کی عمر ہے، 61 62 کی عمر ہے، اور یہ تو چھوٹی چھوٹی لڑکیاں ہیں. تو انہوں نے کہا کہ یہ کہہ رہی تھی کہ اب تو آپ خلیفہ بن گئے، اب آپ ہماری ان مدد کے لیے نہیں آئیں گے. تو اس وقت وہ متوجہ ہوئے، اور خلاصہ کلام ان کا، انہوں نے کہا اگر میں خود نہیں آ سکا امت کی مشغولیت کی وجہ سے، میں ضرور کسی کو تمہارے پاس بھیجوں گا تاکہ تمہاری مدد ہوتی رہے تمہارے برتن دھونے کے اندر. اگر میں خود نہیں آ سکا، اگر خود نہیں آ سکا تمہاری مدد کرنے کے لیے، امت کی خدمت کی مشغولیت کی وجہ سے، یہ بھی نہیں کہ اپنی آکڑ کی وجہ سے، نہیں، لوگوں کی خدمت کرتے ہوئے مشغولیت، اب مجھے ایک زبردست رسپانسبلٹی، ذمہ داری دی گئی ہے، اس کی وجہ سے اگر میں خود نہیں آ سکا تو میں کسی نہ کسی کو بھیجوں گا تاکہ تمہاری مدد ہوتی رہے تمہارے برتن دھونے کے اندر.
اس قسم کا جب آپ کو لیڈر ملے جو لوگوں کی خدمت کرتا رہے، مخلص ہو قوم کے لیے، اور خود غرضی، اس کے اندر جھوٹ، اس کے اندر فراڈ، اپنا بینک بیلنس بھرنے کے بجائے اس کی کوشش یہ ہو کہ بھائی پہلے تو میں مالدار تھا، میری آرام کی زندگی گزر سکتی تھی، لیکن اس تمام کو میں قربان کرنے کے لیے تیار ہوں تاکہ لوگوں کی خدمت کر سکوں، ملک کی خدمت کر سکوں، مخلوق کی خدمت کر سکوں، مسلمانوں کی خدمت کروں، غریب غربے کو غربت سے نکال کر اس کو اچھے درجے کے اوپر لے آؤں۔ جب اس کا اخلاص، ہمدردی مخلوق کے ساتھ ہوگی اور خود غرضی کو پیچھے رکھے گا تو فرمائے وہ لیڈر جو ہے وہ کامیاب ہوگا۔ اور جب تک کہ اس قسم کے لیڈر ہمارے پاس موجود تھے تو اس وقت اللہ رب العزت نے اسلام کو، مسلمانوں کو، ان علاقوں کو اللہ رب العزت نے بہتری نصیب کی۔ اور جب سے خود غرض قسم کے دھوکہ باز، ان کے ایجنڈا کچھ اور ہیں، اس قسم کے لوگ آئے ہیں تو اس وقت ان کی اپنی بھی تباہی ہوئی، لوگوں کی بھی تباہی ہوئی، اپنی نظروں کے اندر بھی ہم گر گئے اور لوگوں کی نظروں کے اندر بھی گر گئے۔ اسی وجہ سے ایک موقع کے اوپر عمر ابن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں ایسا کام کروں گا کہ ابو بکر اب نہیں کر سکتے۔ تو جہاں مدینہ تھا، تب مدینہ کے آخر حصے کے اندر ایک بوڑھی رہا کرتی تھی اور نابینا تھی، آنکھوں سے اس کو نظر نہیں آتا تھا، تو سوچا کہ میں جاؤں گا شام کو ان کی یہاں تھوڑا سا جھاڑو وغیرہ دے دوں گا، ان کے اگر کوئی برتن اس طرح رہ گئے ان کو دھو لوں گا۔ شام کو گئے تو دیکھا کہ وہ برتن جو ہیں رات کو جب گئے، رات کے اندھیرے کے اندر، تاکہ حضرت عمر کو کوئی پہچان نہ سکے رات کے اندر، تو دیکھا کہ وہ جتنے بھی برتن تھے دن کے اس کے استعمال شدہ وہ دھلے ہوئے تھے۔ بڑا تعجب کیا، ان کو پوچھا، انہوں نے کہا ایک آدمی آتا ہے وہ دھو کر چلا جاتا ہے، میرے جو ہانڈی وغیرہ ہے اس کو پکا کر چلا جاتا ہے، اب یہاں رکھ دیتا ہے۔ وہ بڑے حیران ہوئے، انہوں نے کہا کہ چلو میں ذرا اور جلدی آؤں گا۔ رات کے ابتدائی حصے کے اندر وہ آئے، پھر بھی دیکھا کہ وہ تمام کی تمام چیزیں اس طرح پڑی ہوئی ہیں۔ پھر وہ عشاء کے بعد آئے، انہوں نے سوچا کہ ایسے کروں گا عشاء کے فوراً بعد آؤں گا۔ دیکھا کہ وہ برتن ویسے ہی پڑے ہوئے ہیں، ابھی تک کوئی نہیں آیا۔ انہوں نے کہا میں دیکھوں گا یہ کون شخص ہے کہ اس بوڑھی کا بھی خیال رکھتا ہے، بالکل مدینہ کے کنارے کے اوپر ہے۔ انتظار کرتے رہے اور بوڑھی کو کہا کہ خاموش رہنے کا، مجھے دیکھنا ہے کہ یہ کون ہے۔ اتنی دیر میں عشاء کے بعد جب تمام کے تمام لوگ سو گئے، سونے کے بعد پورا مدینہ خاموش ہو گیا، تو آوازیں آئی پاؤں کی، سنتے قریب آتے سن رہے ہیں کہ وہ قریب آ رہے ہیں۔ آتے جب نزدیک تک پہنچے تو انہوں نے سوچا کہ یہ کون شخص ہیں، بڑے میاں لگ رہے ہیں۔ نزدیک آئے تو دیکھا کہ وہ شخص اور کون ہو سکتے ہیں۔ وہاں باہر نکلے اور پکڑ لیا اور فرمانے لگے ابو بکر، مجھے پتا تھا کہ ادھر اس وقت کے اندر آ سکتے ہیں تو آپ ہی آ سکتے ہیں۔ میں نے سوچا کہ ابو بکر کو ان نیکیوں کے اندر میں بڑھ جاؤں گا، لیکن ابو بکر تم نے یہ نیکیاں ہمارے لیے بھی نہیں چھوڑی ہیں۔ وقت کے خلیفہ ہیں، لیکن شام کو وقت، رات کو وقت نکالتے ہیں تاکہ اپنی رعیہ کا خیال رکھ سکیں، اپنے ماتحتوں کا خیال رکھ سکیں اور ان تمام کو اکٹھا رکھ سکیں تاکہ ایوری از کمفرٹیبل، ہر آدمی کمفرٹیبل رہے۔ مجھے تکلیف ہو کوئی بات نہیں، لیکن کسی اور کو کوئی تکلیف نہ ہو۔ جب آپ کو اس قسم کے لیڈر ملیں گے، مخلص ہوں گے، جو قوم کے لیے بجائے اس کے کہ قوم کو بتلاتے ہیں ہم تمہارے ہیں، ہم تمہارے لیے سب کچھ کرتے ہیں، اور بیہائنڈ دا سینز جو دشمن ملک ہیں، دشمن لوگ ہیں، ان کے ساتھ اپنے جو ہیں لائن کھول دیتے ہیں، ان کے ساتھ اپنے ایجنڈے، ان کے ساتھ ان کو خوش کرنے کے لیے وہ ان کو خوش کرتے ہیں، وہ ان کو خوش کرتے ہیں، ملک کا ستیہ ناش کر دیتے ہیں۔ تو اس لیے باتیں تو بہت کچھ ہو سکتی ہیں، آپ اشارات سے، کنایات سے، ان باتوں سے میری باتیں سمجھ رہی ہیں۔ تو جب ہمیں مخلص قسم کی لیڈر ملیں گے تو اس وقت آپ دیکھیں گے کہ امت کی حالات وہ تبدیل ہیں، اور جن علاقوں کے اندر مخلص لیڈر آئے ہوئے ہیں آپ فوراً دیکھ لیں گے کہ وہاں کے حالات بہتر ہو رہے ہیں، اس سے بہتر ہو رہے ہیں۔ لیکن عجیب بات ہمارے مسلمانوں کے اندر آپ دیکھیں گے کہ ان کے اندر جب کوئی اچھا آدمی آتا ہے تو جو دوسرے ہیں اس کو
جیلسی حسد کی وجہ سے برداشت نہیں کر سکتے اور اس کو کسی نہ کسی طریقے سے کاٹنے کی کوشش کرتے ہیں، اس کو کسی نہ کسی طریقے سے ختم کرنے کی کوشش کرتے ہیں، یہ کوشش کرتے ہیں کہ اگر میں اقتدار کے اوپر نہیں ہوں تو یہ کیوں ہے، اور اکٹھے ہو کر بجائے اس کی مدد کرنے کے کہ ہم سب کے سب مل کر اس کی مدد کرتے ہیں اور لوگوں کو ملک کو سنوارتے ہیں، بجائے اس طرح کرنے کے وہ الٹا یہ کرتے ہیں کہ تم بھی اس کے اوپر کوئی الزام لگاؤ، میں بھی اس کا پاؤں کسی طریقے سے کھینچ لیتا ہوں، تم بھی اس کے اوپر تیر چلاؤ، تم بھی اس کی کوئی نہ کوئی نکتہ چینی کرو، تم اس کی کوئی نہ کوئی غلطی ڈھونڈ لو، اور اس کی وجہ سے اس کے اوپر بوچھار ہو کر وہ جو اچھے کام کرنے کی کوشش کرتے ہیں وہ آگے۔ یہ ملکی سطح پر بھی، آرگنائزیشن سطح پر بھی، سٹی یعنی شہری سطح پر بھی، جدھر بھی دیکھیں، جب تک کہ مخلص قسم کے لوگوں کی آپ مدد نہیں کر کے تاکہ وہ ہماری مدد کریں گے، اس وقت تک ہم مسلمان ذلیل ہی ہوتے رہیں گے۔ اور جس وقت ہمارے ذہن کے اندر یہ بات آ گئی کہ جو فراڈی ہیں ان کو ہٹاؤ، جو دھوکے باز ہیں ان کو دور کرو، جو جھوٹ اور خود غرض قسم کے لوگ ہیں ان کو ہٹاؤ، اور اچھے نیک لوگوں کو یا لوگوں کے ہمدردوں کو ادھر سامنے رکھو، جب تک کہ یہ نہیں ہوگا مسلمانوں کی ترقی نہیں ہو سکتی۔ اور یہ اسی وقت ہو سکتا ہے کہ جب ہمیں دین کے ساتھ تعلق ہوگا، دین ہمارے لیے سب سے اہم چیز ہوگی، دین کے اندر اللہ نے کامیابی رکھی ہے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے لیے ایک زندگی کا نمونہ رکھا ہوا ہے۔ اس زندگی کے نمونے کے مطابق جب ہم چلیں گے تو جیسے مدینے کے اندر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ اکرام کو اکٹھے کر کے، صحابہ اکرام جو بکھرے ہوئے تھے ان تمام کو اکٹھا کر کے ایسے انداز کے اندر اکٹھا کیا کہ پورے دنیا نے پھر 800 سال تک دیکھا کہ اس قسم کے نظام کا کوئی ثانی نہیں ہے۔ اسلام مدینے سے پھیلتے پھیلتے پورے عربستان کے اندر، پھر باقی پوری دنیا کے اندر ہزاروں میل تک دور تک پھیل گیا، لیکن اگر وہ نظام اختیار کرے گے تو ہماری اس وقت عزت ہوگی۔ کافی سوالات آئے ہوئے تھے اور کوشش کریں گے کہ ان سوالات کے اگر چونکہ آج جواب نہیں ہو سکے تو اسپیشلی جو ڈیتھ کمیٹی والے ہیں اور اسی طرح باقی جو آپ نے وہ اسٹیپ مدر کے بارے میں سوال کیے ہیں، جلدی جواب نہیں دینا چاہتا ہوں کیونکہ 1-2 منٹ ہے، اس کے اندر دعا کا وقت ہوتا ہے۔ کل انشاءاللہ آپ دوبارہ سوال کریں یا اگر یاد رہا تو ان کے اوپر انشاءاللہ سوال جواب کے سیشن کے اندر تفصیل عرض کروں گا۔ اگر تفصیل عرض نہیں کی تو موسٹ ویلکم، آپ دوبارہ فون کر کے اس کے اوپر سوال کریں گے تو تفصیل سے انشاءاللہ ان کا جواب دیتے ہیں۔ فی الحال دعا کے ساتھ اپنے پروگرام کو ختم کرتے ہیں۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ اللهم ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم۔ یا رب العالمین تو ہم سب کو دین کی صحیح سمجھ نصیب فرما، یا اللہ تو ہم سب کو دین پر استقامت نصیب فرما۔ یا رب العالمین جتنے بھی مرحومین اس دنیا سے جا چکے ہیں ان سب کی بخشش اور مغفرت فرما۔ یا رب العالمین جتنے بھی بیمار ہیں یا اللہ سب کو شفاء کاملہ عاجلہ مستمرہ دائمہ نصیب فرما۔ یا رب العالمین جن لوگوں نے دعا کا کہا ہے یا لکھا ہے یا ان کو توقع ہے، یا اللہ ان کی اور ہماری تمام جائز حاجات جو ہماری مصلحت کے موافق ہو اور جس میں تیری رضامندی ہو، یا اللہ اپنی قدرت کاملہ سے ان تمام کو پورا فرما۔ یا رب العالمین نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنی بھی خیر کی دعائیں مانگی ہیں ان تمام خیر کی دعاؤں کے اندر تو ہم سب کو حصہ نصیب فرما۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جن چیزوں سے حفاظت اور پناہ مانگی ہے ان تمام چیزوں سے حفاظت اور پناہ نصیب فرما۔ یا رب العالمین ہمارے جتنے بھی اخلاق ہیں یا اللہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم والے اچھے اخلاق ہمیں نصیب فرما۔ یا اللہ اخلاق حمیدہ نصیب فرما، اور جو ہمارے برے اخلاق ہیں یا اللہ حسد ہو، بغض ہو، کینہ ہو، جتنے بھی برے اخلاق ہیں اور جتنی بھی بری صفات ہیں یا اللہ ان کو ہم سے نکال دے، اور اچھے اخلاق سے ہم سب کو مالا مال فرما، اچھے اخلاق سے ہمیں مالا مال فرما، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم والے اخلاق حمیدہ، اخلاق عظیمہ ہم سب کو نصیب فرما۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین برحمتک یا ارحم۔